شکریہ عزیز بچوں، محترم اساتذہ اکرام، اور یقیناً ہمارا جو اسٹاف بھائی ہے، کولیگس ہیں، بابو صاحب، انگریز بھائی، اقصدار بھائی، سب بیٹا آج کا دن میرے لیے ایک اور یادگار دن بن گیا ہے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ آپ مجھے بھولے نہیں، آپ نے یاد کیا، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم دے. یہ لیگیسی جو ہے، یہ ٹریڈیشنز، روایات، ان کو قائم رکھنا، اچھی روایات کو قائم رکھنا، ان پہ چلنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ ہم سب جو ہیں ایک اچھے کاز کے لیے، ایک بہترین کاز کے لیے ہمیشہ سے ایک ہیں، ایک رہیں گے. اور اس کے نتائج جو ہوں گے وہ آپ جیسے شعیب صاحب نے بتایا، باقی اسد صاحب نے اور بچوں نے بھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہے بغائے آپ کو ملتے رہیں گے، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ آپ کو اس کے ثمرات ملیں گے. تو آج کی ان اورنگزیب صاحب جو بچوں کو فیئر ویل ہے 10th کلاس کی، اور جو 9th کلاس کے طلباء نے، ٹیچرز نے، جمیل صاحب ارینج کیا، خان صاحب، یہ ایکسیلنٹ موو ہے اور ایکسیلنٹ وے ہے کہ اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا، اپنی یادوں کا اظہار کرنا، ان کو مزید تقویت دینا. بہت سی باتیں ہیں، آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، یہ ایک فارمل انفارمل سٹنگ ہے، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں. میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے ساتھ چند ایسی باتیں کہ جیسے جاسم نے کہا ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، یہ چھوٹا سا نہیں ہے، یہ بہت بڑا ماشاءاللہ پروگرام ہے اور بہت ہی یادگار اور عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے. اسد صاحب نے کہا کہ ان کو اپنے دن یاد آگے، مجھے اپنے دن یاد آگے جب میں 1982 میں میٹرک کے لیے جا رہا تھا، کہ شاید اس وقت ایسی تقریبات کا کچھ رواج نہیں تھا یا روایت نہیں تھی، کیا وجہ تھی. تو بہرحال ہمیں وہ دوست و عزیز ابھی بھی یاد ہے، اور ریاض صاحب نے ہم یاد کرتے، ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے. تو آپ جو بیٹا، یہ آپ کی جو دوستی ہے، کلاس فیلوز ہے، یہ انمول ہے. اس میں کوئی لالچ نہیں ہے، اس میں کوئی بندے کی کوئی طمع نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، اس میں خلوص ہی خلوص ہے. تو آپ 20 سال 30 سال بعد جب اس جگہ پہ آئیں گے تو آپ نے پے بیک کرنا ہے، آپ نے اپنے اسکول کو، اپنے اساتذہ کو آپ نے ریٹرن کرنا ہے. کس طریقے سے کہ وہ بھی آپ کے لیے توشہ آخرت بن جائے. 2-3 چیزیں ہیں میں شیئر کرنا چاہوں گا شعیب صاحب، کہ میں نے آپ کے تمام تحائف ماشاءاللہ جو آپ نے مجھے دیے، میں اس کا شکریہ پہلے بھی نہیں ادا کر سکتا تھا، ابھی بھی نہیں، لیکن مجھے یاد ہے، میں نے کھول کے دیکھے ہیں، کتابیں ہیں، اس میں آپ کے ایسیز ہیں، ریفلیکشنز ہیں، آپ کی باقی شیلڈز ہیں. ایک ایک چیز تقریباً میں نے دیکھی ہے. اور جی ایگزیکٹلی، اور پھول میں نے جا کے اپنی مسز کو دیے، تو ہم نے ایک گلدان میں سب اکٹھے کیے، اور میں نے اس کی پکچر شاید اسکول کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر بھی کی تھی اور فیس بک پہ بھی لگایا تھا، کہ سارے پھول اکٹھے کر کے ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے، گلدان میں ہے، اس کو ہم تازہ دم ہے اور ہمیشہ آپ کی یاد آتی ہے. بیٹا آپ کے پاس وقت ہے نا؟ میں 2-4-5 منٹ زیادہ لوں گا. ہے کچھ بچوں نے جو لکھا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، ان کا میں ممنون ہوں. بہت اچھا بیٹا، آپ نے یہی چیز، اور ایسے ہی بندہ سیکھتا ہے. آپ مستقبل کے لیڈرز ہیں، آپ مستقبل کے ذمہ دار شہری ہیں. جیسے خاور صاحب نے آپ کو بتایا نا ایگزامس میں کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ اپنے خاندان کے، اپنے اسکول کے، اپنے پاکستان کے، اپنی مسلمان ہونے کے آپ صحیح معنی میں نمائندے ہیں.
اور آپ اس کا اظہار کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے کاموں سے پتہ چلتا ہے، اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے۔ ہر بندہ عزت، شہرت، دولت اور تقویت چاہتا ہے، تو وہ اخلاق میں موجود ہے، وہ ڈسپلن میں موجود ہے۔ تو آپ میں ہے، اگر کوئی پرابلم ہو، کوئی ایشو ہو، آپ ہاتھ اٹھائیں، ہال میں بھی باہر بھی جا کے بتائیں، اچھے ایسے طریقے سے اس کو حل کیا جائے گا۔ سب آپ کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ ایک کتاب ہے آپ نے کیا کرنے، وحیب اللہ بہت اچھا آپ نے ریفرنس دیا، شعیب صاحب آپ بہت اچھا بولے۔ یقیناً یہ باتیں ہیں، مواد بہت کچھ ہے، تو آپ کے ایگزامس کے بعد 2 مہینے 3 مہینے ہیں، آپ نے اس کی پلاننگ کرنی ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ مشورہ کریں، اپنے سینئرز کے ساتھ، اپنے ٹیچر سے پوچھیں، آپ اس کو پرائیورٹائز کریں۔ ڈپلومہ کر لیں، کوئی اسکل سیکھ لیں، کتابیں پڑھ لیں، حفظ اپنا مکمل کر لیں، ترجمہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، ترجمان قرآن اس کو آپ نے کیا ہوا ہے، اس سے تھوڑا سا مزید استفادہ کریں کھلے دل کے ساتھ۔ پھر آپ جنرل کتابیں ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، عرفان وحید صاحب بہت سی کتابیں ہیں۔ میں نے شاید آپ کو پہلے ہی بتایا ہو کہ آئنسٹائن کا نام سنا ہے آپ نے؟ آپ نے نام سنا ہے آئنسٹائن کا؟ آئنسٹائن ایک عظیم سائنسدانوں میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ اپنی کلاس میں ڈیورنگ ٹیچنگ ایک بات کی کہ نیور، کبھی بھی آپ اچھی کتابیں نہ پڑھیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ اچھی، نیور ریڈ گڈ بکس۔ جیسے آپ تھوڑے سے خاموش ہیں، کلاس بھی تھوڑی سی خاموش ہوگی، یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نیور ریڈ گڈ بکس، اچھی کتابیں آپ نہ پڑھیں۔ تو اس بات کے بعد اگلا جملہ انہوں نے کہا جی کہ آلویز ریڈ دا بیسٹ بکس، بہترین کتابیں جو ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے کہ آپ نے ساری کتابیں آپ نہیں پڑھ، بیسٹ اپنا بیسٹ بکس آپ نے ان کا مطالعہ کرنے ہیں۔ تو بہت سی کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے اگر آپ کو میں سجیسٹ کرتا ہوں، الکیمسٹ اس کا نام ہے، الکیمسٹ۔ یہ ہسپانوی زبان میں اوریجنلی لکھی گئی ہے، پاولو کوئلو آتھر ہے۔ تو اس نے یہ جو کتاب لکھی ہے طالب کولمبیا کا ہے، تو اس نے اس کا ترجمہ کوئی 70 زبانوں میں ہو چکا ہے اور بیسٹ سیلرز میں سے ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو سائنس کے بچے، آرٹس کے، آج کل کیا ہے، آپ نے دیکھا کہ فی تولہ سونا سستا ہو گیا، مہنگا ہو گیا۔ سونا ایک قیمتی دھات ہے نا، تو الکیمسٹ جو ہے کیمیاگری جس کو کہتے ہیں، اس پہ وہ لکھتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیمیاگری جو ہے ایک سستی چیز کو، چاندی ہے یا سیسا ہے یا کوئی بھی اور ایسی دھات ہے، اس سے سونا بنانا، کیمیاگری کرنا، یا اس سے ایک قیمتی چیز بنانا، تو کیسے بنائی جائے گی؟ تو وہ ایک کیمیاگری ایک پورا ایک جسے کہتے ہیں نصاب ہے۔ تو بیٹا آپ سب سے قیمتی دھاتوں میں سے، قیمتی چیزوں میں سے، وسائل میں سے سب سے قیمتی جو وسیلہ ہے، جو سورس ہے، وہ بچے ہیں، آپ ہیں، کسی بھی قوم کا۔ تو آپ نے کیسے ایکسل کرنا ہے، اس میں 3-4 باتوں کا بہت خیال رکھیں۔ ایک تو اپنے دل کی آواز سنیں، اپنے دل کی آواز سنیں، دل آپ کا کیا کہتا ہے۔ اب اس میں مزید بات ہو سکتی ہے کہ دل کو کیسے پاک صاف رکھنا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ہے نا حدیث، تو کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ جب ہمارا آپ کا دل ٹھیک ہوگا، ضمیر ٹھیک ہوگا، دل کی آواز آپ سنیں گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ رائے ہدایت پہ ڈالیں گے۔ ہدایت کیا ہے؟ فطرت کی سرگوشی ہے۔ اب مشتاق صاحب ٹائم ہے کچھ 2-4 منٹ؟ اچھا بس ٹھیک ہے، میں اس کو فنش کرتا ہوں۔ تو بیٹا ایک تو ہے دل کی آواز سنیں، علامتوں کی زبان سمجھیں، لینگویج آف سمبلس، کہ میں یہاں پہ آیا ہوں، کوئی آپ کو ملا ہے، کوئی ایونٹ ہو گیا، جیسے جالب کے لیے داؤد علیہ السلام چلے گئے۔ اصول تیسرا جو ہے، اصول جو کیمیاگری کا، کہ کائنات میں کار فرما جو اصول وحدت ہے، اس کو سمجھنے،
سمجھیں آپ، اور اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے جو جدوجہد آپ نے کرنی ہے، تو جدوجہد آپ نے کرنی ہے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے، اپنے دل کی آواز سنیں، علامتوں کی زبان سمجھیں، اصول وحدت کو سمجھیں، اس کو جانیں یہ کیا چیز ہے۔ آپ ہم سب یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہ ویسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے، یہ باقاعدہ ایک فارمیٹ ہوئی ہے اور فارمیٹڈ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا جیسے انسان کا روابط ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، ایسے ہی یہاں سے مسائل کا حل بھی ہوتا ہے، مواقع بھی آتے ہیں، اپارچونیٹیز آتی ہیں۔ بہرحال میں اجازت لینے سے پہلے آپ سب کا، محب اللہ اور تمام دوستوں کا، تمام کولیگس کا، بچوں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اور مجھے ایک کتاب میں نے رمضان میں اس کو آرڈر کیا تھا، ریکویسٹ کی تھی نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ذریعے بک آرڈر کرنا تھا، تو ریکویسٹ کی کتابیں ہیں چند، ایک میں نے منگوائی ہیں، وہ ڈیورنگ ایگزامس اور ایگزام صاحب میں پہنچا دوں گا چند بچوں کے لیے، وہ بچے آپس میں کتابیں شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا محب اللہ کو اگر ملتی ہے تو 7-2-3 دوستوں کو، اگر حماد کو ملتی ہے تو 7-2-3 دوستوں، کتاب کو آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو وہ میری طرف سے آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ ہوگا۔ کتاب کا نام اگر آپ پوچھنا چاہیں گے بتا دیتا ہوں، وہ آپ خود بھی لے سکتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے زندگی۔ کیا نام ہے؟ افضل حق صاحب، چودھری افضل حق صاحب کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اس کو لازمی پڑھنا۔ تو اور زید صاحب آپ سب کا بہت شکریہ جی۔ تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کا عاون و ناصر ہو۔ تو پاکستان، تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ زبردست انداز میں آپ کو مشتاق صاحب سر ایک سیکنڈ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ اختتامی دعا ہوگی، اور دعا کے فوراً بعد یہ جو 10th کلاسز ہے خاص طور پر ان کا یہ یادگار